پہنچا اور اس نے مسئلے کو صحیح اخذ کر لیا، اس کو دوہرایا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بے شک کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جان بوجھ کے کوئی بندہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ اتنی ہمت ہے کسی میں؟ کسی میں نہیں۔ ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کامیابی کے راستے کو اپناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل یوں کیا تھا تو وہ اس پر چل پڑا۔ لیکن بنیادی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ دو چیزیں ہیں، عقائد اور عبادات۔ اب دیکھیں ہمارے 80-85% لوگ اسی نظریے کے قائل ہیں۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہوتے ہیں وہ جب کاؤنٹ کیے جائیں کسی میں مین میں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، حیران کن بھی ہے۔ دلچسپ ایسے ہے کہ یہ پتہ چلے کہ کون سا فرقہ نجات پانے والا ہے، اور ڈرانا اس لیے ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ نجات پانے والا فرقہ پھر کون سا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فرقہ کہا ہی نہیں ہے، ہم امت ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ ہم ایک امت ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ، ہم ایک امت ہیں۔ آگے فرقے بنائے ہم نے خود، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف کرتے ہوئے فرقے بنائے۔ ہماری مین چیزیں جو ہیں، جو اصلها ثابت، ہماری اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ ہے ایک، فرق ہے ٹہنیوں میں، شاخوں میں۔ وہ شاخوں میں جو فرق ہے اس کی بنیاد پر فرقے بنا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے 73، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اس میں سے ایک فرقے میں ہیں یا نہیں، اس نجات پانے والے فرقے کے ممبر ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی، تو آج اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سماعت فرما دیں کہ وہ فرقہ کون سا ہے۔ اسلام کی بنیادیں دو ہیں، ایک ہے جی عقائد اور دوسرا ہے عبادات۔ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ عقائد ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، کہ جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہیں جی عقائد۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں کیا ہے، رسولوں کے بارے میں کیا ہے، یہ ہیں جی عقائد۔ اب دیکھیے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث، ان سب کے یہ سیم ہے، ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے عبادات۔ ہماری جو عبادات ہیں وہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے اور جہاد عبادت ہے۔ اب عبادات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ اس کے ادائیگی کے طریقے میں۔ تو یہ ہمارا اختلاف بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو میری بات پر شاید اختلاف ہو، اختلاف کرنا ان کا حق ہے جی۔ اب نماز کے ادا کرنے میں ہاتھ یہاں باندھنے ہیں
یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں، باندھنے ہیں جہاں مرضی باندھیں۔ نیت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، تو جہاں باندھ لیں ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے نا کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں باندھے یا یہاں باندھے، رفع یدین کیا یا نہیں کیا، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، اور ایک آدمی کی نیت ٹھیک ہے، اس نے تحقیق کی، مسئلہ غلط اس نے اخذ کر لیا، اس پر عمل کر لیا، اس کو ایک گنا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا آدمی ہے، اس نے ریسرچ کی، تحقیق کی، مسئلے کی تہ تک پہنچا اور اس نے مسئلے کو صحیح اخذ کر لیا، اس کو دوہرا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بے شک کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جان بوجھ کے کوئی بندہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ اتنی ہمت ہے کسی میں نہیں۔ ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کامیابی کے راستے کو اپناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل یوں کیا تھا تو وہ اس پر چل پڑا۔ لیکن بنیادی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، عقائد اور عبادات۔ اب دیکھیں ہمارے 80-85% لوگ اسی نظریے کے قائل ہیں۔ باقی جو چھوٹے فرقے ہوتے ہیں، وہ جب کاؤنٹ کیے جائیں کسی میں مین میں فرق، جیسے ایک ذکری فرقہ بلوچستان میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، ذکر کرو۔ وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس ذکر کر لو، نماز ہے۔ اب نماز چونکہ بنیادی ہے نا، اس میں فرق آ گیا، یہ ایک الگ فرقہ ہو گیا کہ صرف ذکر سے تو نہیں، اللہ کے نبی نے جیسے نماز پڑھی، وضو کیا، مسجد گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ایسے نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں جی ہمارے 80-85% لوگوں کے یہی نظریات ہیں۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں ڈائریکٹ جائیں یا انڈائریکٹ جائیں؟ ڈائریکٹ تو یہ ہے جس کے نامہ اعمال، نیک اعمال زیادہ ہوئے وہ ڈائریکٹ، اور جس کے نیک اعمال کم ہوئے وہ اپنی سزا بھگت کر پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میں نے آپ کا یہ کافی مسئلہ جو پریشانی والا بن رہا تھا، میں نے حل کر دیا کہ آپ لوگ اس فرقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ عقائد اور عبادات جتنے اس میں پیوریفائی ہوں گے، صحیح ہوں گے، عقائد کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ أَوْثَانِ، بتوں کی غلاظت سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ تو عقائد میں توحید میں گڑبڑ نہ ہو، توحید خالص ہو۔ ہم دودھ کہتے ہیں، دودھ خالص ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ کپڑے کہتے ہیں برانڈ کیوں، یہ چیز ٹھیک ہو، یہ نمبر 1 ہو۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ توحید میں گڑبڑ نہ ہو۔ ایسا ہوا تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ دوسرا اپنے اعمال، کمی کمزوری ہر انسان میں ہے، پائی جاتی ہے، کوئی بھی اتنا نیک نہیں ہے، بہرحال اس کے ساتھ توبہ اور استغفار ضروری ہے کہ ہمیں ان گناہوں کا پتہ ہو کہ یہ غلط ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، صبح و شام معافی مانگے۔ اور سید الاستغفار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار، سید کا مطلب ہے سردار، استغفار کی بھی سردار ہے۔ خالص نیت سے صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑے فائدہ مند چیز ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.